تب ہم تسلیم کریں کہ ہاں یہ حق ہے۔ ایسی اور بھی بہت ساری باتیں، بہت سارے ایسے سوالات کیے گئے تھے تو وہ بے تکے تھے جن کا کوئی حق نہیں بنتا تھا۔ تو ان سوالوں کے جواب میں اب اللہ نے کیا حکم دیا اور ان کے جواب میں اللہ نے قرآن مجید میں کس انداز میں ذکر کیا، اب ہم وہ سنتے ہیں۔ اب یہ واقعات دماغ میں رہیں گے تو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حکم دیا۔ فرمایا کہ ام تریدون، اے یہودیو تم یہ بتاؤ کیا تمہارا ارادہ یہی ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تسألوا رسولکم، کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح سے سوال کیے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے قبل، یعنی اس سے پہلے جیسے سوال حضرت موسیٰ سے ہوئے تھے تم وہی سوال کرنے لگے ہو، تم چاہتے ہو کہ تم اسی انداز کے سوال کرو۔ علماء کہتے ہیں کہ اس میں ایک راز ہے، کیونکہ یہود اچھی طرح جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے بڑوں نے کیسے کیسے سوال کیے تھے، ان سوالوں کو پورا بھی کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا ہم پتھر میں سے پانی پینا چاہتے ہیں، دیا گیا۔ انہوں نے کہا ہمیں آسمان کا کھانا چاہیے، دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا وہ دریا سے گزرنا چاہتے ہیں، راستہ نہیں ہے، وہ بھی دیا گیا۔ جیسے جیسے یہ لوگ چاہتے گئے ان کو ویسا 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 ملتا گیا، لیکن جب جب یہ لوگ نافرمانیاں کرتے گئے تو ان پر پکڑ بھی ویسی آئی جیسے ہم پیچھے تفصیل سے سن چکے کہ پہاڑ کو اٹھا کے ان کے سروں پہ رکھا گیا، انہی کا حکم قتل کا دیا گیا کہ توبہ ان کی تب قبول ہوگی جب یہ قتل ہو جائیں گے۔ یہ ہم نے پیچھے پوری تفصیلیں سنی اس کی، تو بہت واقعات ان کے گزرے ہیں۔ وہ چیز یہاں ذکر کی گئی، اللہ نے حضرت موسیٰ کا وہ واقعہ ذکر اسی لیے کیا، مثال میں حضرت موسیٰ کا نام اسی لیے لیا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم وہی سوال یا اسی انداز پر اس نبی سے بھی سوال کرو، تو یہ بھی سوچ لو کہ جیسی جیسی پکڑ پھر اللہ نے وہاں ڈالی تھی نا، اب پھر ویسی ویسی پکڑ یہاں پر بھی آ جانی ہے کہ جس نے اس رسول کی بات سے کیا انکار پھر وہ بچے گا نہیں۔ جیسے اللہ نے وہاں پر پہاڑ کو واپس کر دیا، یہاں پہاڑ گرا سکتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں میدان میں 40 سال تک بھٹکا دیا، اللہ یہاں تمہیں ہمیشہ کے لیے بھٹکا سکتا ہے۔ رب تعالیٰ پھر پکڑے گا بھی ایسے جیسے تم نے حضرت موسیٰ سے سوال کیے تھے اور اللہ نے پکڑ ڈالی تھی، وہاں تو پھر بھی رعایت مل گئی تھی، کیونکہ اس وقت بھی واسطہ دیا جاتا تھا حضور کا کہ یا اللہ جو تیرا آخری رسول ہے اس کے وسیلے سے ہم پر کرم کر، مل جاتا تھا۔ یہاں بات یہ ہے کہ وہی آخری رسول ہی ہے جس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ آخری رسول کی مخالفت کر کے واسطہ کس کا دیں گے؟ پھر تو کوئی واسطہ ہی قبول نہیں ہونا۔ تو یہاں وہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اب بھی اگر نہ سمجھے تو پھر اس کے بعد کوئی چانس باقی نہیں بچتا۔ تو کہا گیا کہ تم وہی سوال چاہتے ہو، وہی انداز چاہتے ہو، وہی کردار چاہتے ہو جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا، اب اگر کرو گے تو ویسی ہی پکڑ ہوگی۔ تو اب آگے فرمایا کہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، جس نے تبدیل کیا، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، جس نے بدلا کفر کو، بالایمان، ایمان کے ذریعے۔ ایمان کے ذریعے کا مطلب یہ کہ جس نے ایمان کے بدلے میں کفر کو لیا۔